فریقہ بات سنو، رینجرز کو اختیارات نہیں تھا، اور جب اختیارات دیا 22 تاریخ کو یہ وزیر اعظم صاحب آ کے بات ہو گئی زبانی، اور لیٹر لکھنے میں 4 دن لگے، 25 تاریخ کو آفیشیل لیٹر ملا، لیکن 23 تاریخ سے انہوں نے اکراس دی بورڈ آپریشن شروع کیا. بالکل. اور میری پارٹی کی دفتر توڑے گئے، بہت اچھا ہوا، میرے کارکنوں کو اٹھایا، بہت اچھا ہوا. میں آج پھر بولتا ہوں کہ ہمارے دفتروں پہ تالے نہیں ہونا چاہیے، ہمارے گھروں پہ تالے نہیں ہونے چاہیے. ہمارے سے شروع کریں، ہم اپنے آپ کو بالکل فیش کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس شہر میں امن ہو جائے، اور اس امن کے لیے ضروری ہے کہ میں پہلے اپنے آپ کو پیش کروں. تو شاہد پہلے بھی کیا، اب بھی کرتا الطاف ہوں. حسین صاحب نے کال دے دی رابطہ کمیٹی میں، بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو بھی دہشت گرد عناصر ہیں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے، ان کے خلاف سٹرونگ ایکشن لیا جائے گا. آپ لوگوں نے کوئی ایکشن انٹرنلی لیا؟ ہر پارٹی کا اپنا کام بھی تو ہے کہ انٹرنلی ایکشن لے. شاہد سید صاحب، ہماری تو دیکھو بات سنو، لوگ تو بولتے ہیں کہ دہشت گرد کا ثابت تو نکال دو. ہم تو روز ازل سے کہتے ہیں، اور میں چیلنج کرتا ہوں سارے اداروں کو کہ اے این پی میں ایک بھی کلر نہیں ہے. اور اگر کوئی ثابت کرے گا تو جو چور کی سزا ہو، میری سے ہماری پالیسی نہیں ہے، لوگوں کی پالیسی ہے. بتاتے ہیں وہ تو وہ قبول کر چکے ہیں ذوالفقار مرزا صاحب، ایک کلر کی تو ہے ان کے پاس جے آئی ٹی. وہ ایک کلر کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کس پارٹی سے واسطہ ہے، اور اس کا جرم کیا ہے. دیکھو آپ لوگ خدا رہا جے آئی ٹی کو سمجھو. جے آئی ٹی میں یہ ہوتا ہے کہ جے آئی ٹی ہونے کے بعد ایک بندہ بلیک بھی ہوتا ہے، ایک بلیک بندہ گرے بھی ہوتا ہے، ایک بندہ وائٹ بھی ہوتا ہے. اس کی جرم، اس نے کتنے قتل کی. اب ایک بندے نے ایک قتل کا الزام ہے، اسی میں بھی وہ بلیک ہوا، بلکہ بلیک گرے ہوا. ایک بندہ اس پہ الزامات لایا، اس نے انویسٹیگیشن کی، اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، وہ وائٹ ہے، بے قصور بھی ہے. اور اس میں ایک بندہ کنسیشن کرتا ہے کہ میں نے انڈیا سے ٹریننگ کیا، میں نے 100 ادھر مارے، 50 ادھر مارے. اب انڈیا سے ٹریننگ والے میں اور وہ جو محلے کے کمپلین پہ، شکایت پہ، یا بتے کے اوپر یا کسی اور چیز پہ، ان میں جے آئی ٹی میں آ گیا. اس میں کوئی زمین آسمان کا فرق ہے بھائی. تو آپ یہ بات مان رہے ہیں اور میں آج بھی دعویٰ سے کہتا ہوں کہ مجھے اس بندے کا مشورت نام ہے، مشورت کو دکھائے کہ کیا چیز ہے، اس نے کیا کنسپریشن کی، اس نے کیا بولا کہ میں نے کس کو مارا، کہاں مارا، کس کے کہنے پہ مارا. فیصل رضاوی صاحب یہاں پہ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی. جے آئی ٹی کے اوپر بات آ گئی ہے، تو آج بھی آپ نے اخبار میں سٹوری پڑھی ہوگی کہ خود پیپلز پارٹی کے لوگوں کے بھی نام ہے ٹارگٹ کلرز میں. آجم صاحب عباسی صاحب کی ضرور آپ نے کہانی پڑھی ہوگی. کیا کوئی پارٹی مانتی نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹارگٹ کلرز ہیں؟ لیکن تمام رپورٹس جو انڈیپینڈنٹ ہیں وہ کہتی ہیں ہر پارٹی کے اندر ٹارگٹ کلرز ہیں. تو جب اس طریقے کا اس قسم کا ایٹیچیوڈ ہوگا تو ختم کیسے ہوں گے یہ ٹارگٹ کلرز؟ دیکھیں یہ تو چیز سامنے آ چکی ہے. اب میں آپ کو 2 پوائنٹس کی طرف آپ کا اشارہ لے جانے کی کوشش کروں گا اور اپنا نقطہ نظر، اور میں چاہوں گا کہ اس کو غور سے سنا جائے. سب سے پہلے تو میں ایک آرٹیکل پڑھوں گا، آرٹیکل 17. ایوری سٹیزن شیل ہیو رائٹ ٹو فارم ایسوسیشن یونین پولیٹیکل پارٹی سبجیکٹ ٹو ریسپانسبل ریسٹرکشن امپوز بائی دا لا. کوئی بھی سیاسی جماعت نہ ٹیررسٹ ونگ بنا سکتی ہے، نہ آتشی اسلحہ غیر لائسنس شدہ اٹھا سکتی ہے، نہ ہی ملک کے خلاف کوئی کام کر سکتی ہے. اسی کو آرٹیکل 7 کہتے ہیں. اب ایک ریمارکس کی طرف توجہ دلاؤں گا جو خود چیف جسٹس صاحب کے ہیں، اور وہ ریمارکس ہیں یہ کہ ایک پارٹی آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی کرتی ہے. پاکستان میں 100 پولیٹیکل پارٹی ہیں لیکن وہ نشاندہی ایک پارٹی کی کرتے ہیں. تو اب ایک پارٹی کو آپ تلاش کریں. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ وہ ایک پارٹی میں ہوں، اور اگر میرے پاس اسلحہ ہے اور آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میرے پاس جو لائسنس والا اسلحہ ہے میں کسی پارٹی کا مسلح ونگ ہوں، تو پھر آپ کی بات صحیح ہے. اور اگر ایک پارٹی جس کا ذکر وہ بار بار کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ نے ذرا رکیے یہاں پر. آپ ایگری کر رہے ہیں اس ریمارک سے کہ ایک پارٹی کے پاس اسلحہ ہے؟ دیکھیں میں نہیں کر رہا، چیف جسٹس صاحب کا ریمارکس ہے کہ میں نے آرٹیکل 17 پڑھ کے سنایا آپ کو. اس کے اندر 3-4 پورشن ہیں. سنیں میری بات سنیں. چیف جسٹس کے ریمارکس ہوں یا عدلیہ کے ریمارکس ہوں، آپ ان پہ آواز اٹھاتے ہیں. مجھے بتائیے اس ریمارک پہ آپ ایگری کرتے ہیں؟ مجھے اپنے اوپر شرم آتی ہے نا یہ کرتے ہوئے. یہ کام تو آپ لوگوں کے. آپ چیف جسٹس سے پوچھیں کہ وہ ریمارکس دے سکتے ہیں؟ آپ نے اتنی ہمت تو ہے نہیں، مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں آپ. میں شریف آدمی ہاتھ باندھ کے آپ کے حکم کے مطابق آ کے بیٹھ جاتا ہوں. میرے پہ آپ سارے تیر چلا دیں. میں گزارش یہ کر رہا ہوں، آپ میری بات غور سے سمجھی نہیں میری محترم بہن. سچ کہ نہیں مانتے؟ آپ کا کیا خیال ہے میری بہن میری بات تو سن لیں. نہیں میری بات، آپ لوگ میری بات سنیں گے. آپ نے مجھے بولنے کے لیے بلایا نا. میں نے آپ کو آرٹیکل پڑھ کے بتایا پہلے آرٹیکل 17. اس 17 کے اندر 3-4 ایسی شکیں ہیں جس کی میں نے نشاندہی کی، جس میں آتشی اسلحہ بھی ہے. اب چیف جسٹس صاحب اگر ریمارکس دے رہے ہیں کہ ایک پارٹی ایسی ہے جو آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی کر رہی ہے، اب وہ ایک پارٹی 100 پارٹیوں 99 پارٹیوں کو نہیں کہہ رہے.
ایک پارٹی کو کہہ رہے ہیں. تو میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں, آئیں آج اس پروگرام میں بیٹھ کے اسے ایک پارٹی کو تلاش کرتے ہیں, کیونکہ یا تو ہم تلاش کر سکتے ہیں یا چیف جسٹس صاحب بتا سکتے ہیں کون سی پارٹی ہے. مگر آپ اس بات سے ایگری کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب صحیح کہہ رہے ہیں؟ میں تو اس بات سے ایگری کر رہا ہوں کہ یہ جو آتشی اسلحہ ہے, چاہے لائسنس والا ہو, لائسنس والا رکھے, آپ کا کوئی قانون کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا, اور غیر لائسنس والا ہے تو بھی کچھ آپ ابھی فی الحال تو کچھ کہتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, کیونکہ 2 لاکھ کے قریب کیس رجسٹر ہوئے ہیں آپ کے ملک کے اندر غیر قانونی اسلحہ, لائسنس غیر قانونی اسلحے کے. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈی ویپنائزیشن کی طرف جایا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. بس اتنی سی بات. صدیقہ فاروق صاحب, اگر میں رابطہ آپ کے ساتھ بحال ہو گیا, میں وقفے پہ جانے سے پہلے آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ آج میاں نواز شریف نے پھر کراچی کا ذکر کیا. آپ لوگوں کی پارٹی کا کیا موقف ہے کراچی کے حالات کے بارے میں؟ آپ کے بارے میں تو کہا بھی گیا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس سب سے زیادہ اسلحہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریہ, ہمارے پاس جتنا اسلحہ ہے یا ہم جتنے دہشت گرد ہیں یا جب سے مسلم لیگ بنی اور پھر بالخصوص مسلم لیگ نون آج تک, اگر ہم نے کوئی بے گناہ قتل کیا ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو ساری قوم کو پتہ ہے. الحمدللہ ہم پرامن لوگ ہیں, اور ہم پر یہ الزام لگانے والے یعنی ایک مذاق کیا ہے اور خود اپنی کریڈیبلٹی جو ہے اس کی بنیاد ہی انہوں نے گرا دی ہے 2 باتیں کر کے. ایک, انہوں نے یہ کہا کہ جی ایم کیو ایم نے کنٹینر نہیں رکھے تھے 12 مئی کو, حالانکہ انہی کے ہوم منسٹر نے یہ کہا کہ جناب ہم نے رکھے, تو ریکارڈ پر موجود ہے. اور دوسری یہ بات کر کے, اور پھر اس کے ساتھ یہ کہہ کے کہ اگر اردو بولنے والوں کے خلاف فیصلہ آیا تو پھر ہم دیکھیں گے, اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں. میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو کراچی کے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے آپ نے بات کی, بنیادی چیز یہ ہے کہ مرکز اور صوبے میں فرق رہا ہے. ہوم منسٹر سندھ یہ کہتے تھے کہ فلاں دہشت گرد ہیں اور یہ ہم نے پکڑ لی اور نو گو ایریاز ہیں, اور یہاں سے بھاگے جاتے ہیں رحمان ملک وزیر داخلہ, اور وہ کہتے ہیں نو گو ایریاز ہے ہی کوئی نہیں. اور پھر آئی جی نے جو بیان دیا ہے سپریم کورٹ میں, انہوں نے بتایا کہ نو گو ایریاز عوام کے لیے تو چھوڑے, خود پولیس کے لیے بھی نو گو ایریاز. صدیقہ فاروق صاحب, مجھے وقفے کی طرف جانا ہے, میں آپ سے آغاز کروں گی. ایک بات بتائیں مجھے, ذوالفقار مرزا صاحب نے اتنا شور مچایا, ان کے بیان کا کوئی اثر نہیں ہے اس رولنگ پر, آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو بلانا چاہیے تھا عدالت کو؟ نہیں, پہلے تو یہ بات ہے کہ ابھی رولنگ کا ہم نے انتظار کرنا ہے نا, یہ تو ایک مطلب عبوری حکم ہے. تو آپ وقفہ لے لیں, پھر اس کے بعد بات کرتا ہوں میں. چلیں آپ سوچ لیں اس کا جواب, وقفے کے بعد میں آپ کے پاس ہم بات کر رہے ہیں کراچی کی صورتحال کی, مگر اسی حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ کے زیر اہتمام آج متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر ڈاکٹر عمران فاروق مرحوم کی پہلی برسی منائی گئی. ڈاکٹر عمران فاروق کی پہلی برسی کے موقع پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں قائم ایم کیو ایم کے دفاتر میں قرآن خوانی کی اجتماعات منعقد کیے گئے. دوسری جانب برطانوی پولیس نے ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے بارے میں اطلاع دینے پر 20,000 پاؤنڈ انعام کا اعلان کر دیا ہے. 16 ستمبر 2010 کو متحدہ قومی موومنٹ کے بانی رہنما اپنے گھر پر واپس آ رہے تھے, اس وقت ان پر حملہ کیا جس میں وہ جاں بحق ہو گئے. پوسٹ مارٹم رپورٹ سے پتہ چلا تھا کہ ان کی موت خنجروں کے متعدد وار اور سر پہ لگنے والے زخم کے باعث ہوئی. لندن میٹروپولیٹن پولیس کے جو چیف ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ کئی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس قتل کے حوالے سے اہم معلومات ہیں جس سے تحقیقات میں مدد مل سکتی ہے. کیونکہ آج یہ برسی تھی, اسی وجہ سے متحدہ قومی موومنٹ کا کوئی بھی ریپرزینٹیو آج ہمارے پروگرام میں شامل نہیں ہے, کیونکہ وہ سب وہاں پر مصروف ہیں, ورنہ وہ یہاں پر موجود ہوتے. مگر اور بات کریں گے سپریم کورٹ کی رولنگ کے حوالے سے. ذوالفقار مرزا صاحب کے بیانات کہاں گئے, کیا ان کو بالکل ہی سنجیدہ نہیں سمجھا گیا, جو ان کا اس حکم کے اوپر شاید کوئی بھی اثر نہیں پڑا؟ وقفے کے بعد بات ہوگی. کی پہنچنے سپریم کورٹ میں کراچی بدامنی کیس کے خود نوٹس کے دوران شہر کی تمام سیاسی جماعتوں نے بہت دلچسپی لی اور عدالت کی معاونت کے لیے اپنے وکیل بھی مقرر کیے. اجتماعات کے دوران کراچی میں بدامنی کی وجوہات کے بارے میں بہت سے حیرت انگیز انکشافات بھی ہوئے. مثلاً وہ باتیں ایسی ہیں جو کہ ہم سب کے لیے بار بار یاد کرنا ضروری ہیں. آئی جی سندھ سعود مرزا نے عدالت کو بتایا کہ کراچی پولیس میں 30 سے 40% اہلکاروں کی وابستگیاں سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہیں.
आई जी सिंध सऊद मिर्जा का ये भी कहना था कि मुल्क में चाइना के 1 लाख से ज़ायद मोबाइल आ चुके हैं, जिनमें के जो नंबर्स हैं वो सब एक ही हैं, जिसकी वजह से तफ्तीश में दुश्वारियां पेश आती हैं। आई जी सिंध का ये भी कहना था कि वो एक DSP तक अपनी मर्जी से मुअत्तल नहीं कर सकते। बाकी 3 सूबों में IG को ज़्यादा इख्तियारात हैं। कराची पुलिस में 11 SP बगैर किसी तरबियत के तैनात हैं। वो कौन से 11 SPs हैं? एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि हुकूमत सिंध के पास 1992 ऑपरेशन का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। DG रेंजर्स ने अदालत को बताया कि कराची के हालात वज़ीरिस्तान से ज़्यादा पेचीदा हैं। शहर लसानी बुनियादों पर तकसीम हो चुका है, यहाँ तक कि लसानी ग्रुप्स की अलग-अलग हस्पताल हैं जिनमें हर दूसरी ज़बान बोलने वाला जो है उसके ज़ख्मियों का इलाज नहीं किया जाता, सिर्फ अपनी ज़बान बोलने वालों का इलाज किया जाता है। ISI की टीम ने लैपटॉप प्रोजेक्टर की मदद से अदालत को एक बड़ी अहम ब्रीफिंग भी दी थी। वफाकी वकील डॉक्टर बाबर अवान ने अपने दलाइल में कहा कि कराची 112 थानों में से सिर्फ 19 थानों में अमन व अमान का मसला है। बाबर अवान ने तस्लीम किया कि सिंध में पुलिस अफसरान और जवानों के कत्ल की शरह तमाम सूबों में सबसे ज़्यादा। बहुत सी अहम बातें हैं जस्टिस साहब, सवाल फिर वही है, इतने अहम हक़ाइक़ सामने आए तो उनका क्या नतीजा निकलेगा? एक्शन अब किसकी जिम्मेदारी है लेना? देखिए बीबी, यही बात समझने की और लोगों को समझाने की है। जैसे मैंने शुरू में इब्तिदा में कहा कि बुनियादी तौर पर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एक इंतज़ामी मामला है, इसको हुकूमत ही ने हल करना है, इसको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ही के ज़रिए मसले का हल निकलना है। तो अच्छा, अभी दूसरी बात ही देखें ना, जो IG साहब के आपने स्टेटमेंट का रेफरेंस दिया, तो IG साहब ने 30-40% की बात कर दी, तो इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है और पुलिस को काम करने की इजाज़त नहीं थी। देखें ना, इनको आखिर पुलिस ने कहीं रोका हुआ था, किसी ने इंटरफेरेंस की हुई थी, या जहाँ भी कोई वाक़या होता था तो किसी SHO को या SP को टेलीफोन आ जाता होगा ना कि भाई इस आदमी को जो आपने गिरफ्तार किया है या जिस पर हाथ डालने जा रहे हैं इसको आपने हाथ नहीं डालना, तो तभी वो रुकता था ना। अब देखें ना, थोड़ा सा जो फॉर द टाइम बीइंग ही सही जो चेंज आई, लोगों को चेंज महसूस हुई है, देखें वो चेंज मुस्तकिल इसलिए नहीं है कि ये एक बात तय हो गई है, काम पुलिस ने करना है। कल पुलिस नहीं कर रही थी तो इसलिए नहीं कर रही थी कि वहां पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। ये जो दरमियान में एक स्पेस आया है, इसमें पुलिस ने इसलिए काम करना शुरू किया कि वहां पर पुलिस की अकाउंटेबिलिटी शुरू हुई। और एक और बात ज़हन में रखें, ये क्रिमिनल चाहे कितने नहीं, एक सेंटेंस, कि ये क्रिमिनल चाहे कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन देखें इनके पांव तले जमीन नहीं होती। अगर इन क्रिमिनल्स को यह एहसास हो जाए कि जो कुछ वो कर रहे हैं उसको कोई पूछने वाला नहीं, फिर तो होगा। लेकिन अगर उनको एहसास हो जाए कि नहीं हमारी अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, हम पर हाथ डाला सकता है, आप यकीन जानिए ये खुद ब खुद जो है अंडरग्राउंड भी चले जाते हैं। जब आप इंडिविजुअली बात करें तो कोई पार्टी ये बात नहीं मानेगी। आप यहाँ पे जो मौजूद पार्टीज हैं किसी से पूछ लें, कोई नहीं मानेगी कि हमने फोन करके कभी पुलिस को इन्फ्लुएंस दिया। मगर IG साहब एक और कहानी सुना रहे हैं, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा?